خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن نازل ہونے والی رحمتوں میں سے ہم سب کو بھرپور حصہ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کے اس مقدس دین میں جو بہت سی خوبصورتیاں ہیں، ان خوبصورتیوں میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی شریعت مطہرہ میں کسی دین سے کوئی چیز مستعار اور ادھار نہیں لی گئی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی وہ بھی امامہ باندھتے ہیں اور ہم بھی امامہ باندھتے ہیں، لیکن یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، ہم ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھیں گے اور یہودیت کی مخالفت کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ عیسائی یہ بھی کنگھی کرتے ہیں، یہ جب کنگھی کرتے ہیں تو مانگ پیچھے کی طرف نکالتے ہیں، ہم ان کی بھی مخالفت کریں گے، ہم درمیان سے مانگ نکال لیں گے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ جس کی مانگ سیدھی ہو گئی اللہ رب العزت اس کے کردار کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ ایک تیسری مثال یوں سمجھیے کہ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ جو مجوسی ہیں یہ داڑیاں بھی بڑی رکھتی ہیں اور مونچھیں بھی بڑی رکھتے ہیں، ہم ان کی بھی مخالفت کریں گے۔ فرمایا مونچھوں کو پست کر دو، داڑیاں بڑھنے دو۔ اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ یہودی جو ہیں یہ بھی 10 محرم کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس دن یہ روزہ رکھتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ یعنی کسی دین سے، نہ مجوسیت سے، نہ یہودیت سے، نہ نصرانیت سے، کسی دین سے کوئی بھی چیز حضور علیہ السلام نے اپنے دین میں پسند نہیں فرمائی۔ اسی بات کو 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب قل یا ایھا الکافرون، محبوب تم کافروں کے لیے اعلان فرما دو۔ اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت جو ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہی 2 قومی نظریہ ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن عزیز پاکستان بنایا گیا تھا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں نا، آج بھی جو مسلمان ہندوستان میں ہیں ان کو نماز پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، مدرسے میں بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے اس کو کوئی دشواری نہیں ہے، وہاں مدرسے بھی بن رہے ہیں، مسجدیں بھی بن رہی ہیں، وہاں جمہوری نظام بھی سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ ان چیزوں کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان نہ جمہوریت کے لیے بنایا گیا تھا، اگر جمہوریت کے لیے ہوتا تو ہماری جمہوریت جو ہے وہ ان کی جمہوریت ہماری جمہوریت سے زیادہ مستحکم ہے، زیادہ مضبوط ہے۔ مدرسوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، مسجدوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ وطن عزیز پاکستان صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک علیحدہ ریاست ایسی ہو جس میں حضور علیہ السلام کا دین جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہو۔ اور اس وقت جو تحریک پاکستان تھی ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بول کے بتائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ بس یہی نعرہ تھا، اسی لیے یہ وطن عزیز بنایا گیا تھا۔ لیکن میرے عزیز 74-75 سال ہو چکے ہیں، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، چونکہ آج تک جو ہے وہ دین مصطفیٰ تخت پر نہیں آیا۔ مسجد میں تو دین مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، لیکن کچہری میں، عدالت میں دین مصطفیٰ کا نظام نظر نہیں آتا، پارلیمنٹ ہاؤس میں دین مصطفیٰ کا نظام نظر نہیں آتا، بلکہ الٹی گنگا چل پڑی ہے۔ اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب یہ جو دین کی بات کرنے والے ہیں، یہ جو مولوی صاحب ہیں، ان کا سیاست میں کیا کام ہے؟ اگر ہم ممبر و محراب سے کوئی سیاسی بات کرتے ہیں تو ہمارا کوئی مقتدی اٹھ کے کہتا ہے قاری صاحب سیاسی گفتگو نہ کریا کرو، دینی گفتگو کریا کرو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ مولویاں دا سیاست چ کی کم، یہ نعرہ سب سے پہلے کس نے لگایا تھا؟ 1974 میں جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اور کافر قرار دے دیا گیا تھا، اور اس وقت پارلیمنٹ میں علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر مبارک کر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ایسی ہستیاں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھیں، اور انہوں نے جو ہے
ان قادیانیوں کے ساتھ مناظرے بھی کیے، ان کو جواب بھی دیے، اپنے دین کا دفاع بھی کیا، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع بھی کیا، سارے معاملات کیے، اور یہ لوگ جب ہار چکے ہوئے تھے اور یہ غیر مسلم اقلیت اور کافر قرار دیے جا چکے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جناب، ان عوام دا ذہن بدلنا پینا کہ مولویاں دا سیاست چکی کام ہے۔ آج اگر کوئی صاحب علم منبر و محراب سے دین کی بات کرتا ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے، جو کہ حق ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا اس مقصد کی بات کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں 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 مولوی صاحب سیاست دی گلاں کرن لگ گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہنما تھے، راہبر تھے، ایک ریاست کے سربراہ تھے، ایک بادشاہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک میں سیاست کہاں ہوتی تھی؟ مسجد نبوی شریف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلے کیے، جنگ یمامہ کا فیصلہ کیا، کہاں بیٹھ کے مشاورت ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انصاف، عدل و انصاف پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اپنے تو اپنے غیر بھی تعریفیں کرتے ہیں کہ کیسا انصاف کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہاں کرتے تھے؟ مسجد میں کرتے تھے۔ لیکن ہمارے بھولے بالے مسلمانوں کو ایک سوچ دے دی گئی کہ مولویاں دا سیاست چکی کام میں، اور یہی وجہ ہے کہ 75-76 سال ہو چکے ہوئے ہیں جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وطن عزیز حاصل کیا تھا، اور یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہوا تھا، بڑی قربانیاں تھیں، بڑی قربانیاں تھیں۔ میرے دادا جان اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ابھی 2023 میں ان کا وصال ہوا ہے۔ جب وہ ہمیں اس ہجرت کی واقعات، اس ہجرت کی کہانیاں سناتے تھے، باتیں سناتے تھے، تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے، ایسی دردناک کہانیاں سناتے تھے، ایسی دردناک باتیں تھیں۔ بہت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، 40,000 مسلمانوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ کتنی عزتیں جو ہیں وہ ان سکھوں نے، ان بدبختوں نے جو ہے وہ نیلام کر دی، ان کو جو ہے وہ تار تار کر دیا۔ لیکن ہم نے اس آزادی کا جو اتنی شہادتوں کے بعد حاصل ہوئی، ہم نے اس کا جو ہے وہ نتیجہ کیا نکالا کہ ہم 14 اگست کو اپنے بیٹے کو اتنا بڑا باجا لے دیتے ہیں، انہوں کہنے ہیں پتر وجا آج دے دن اسی آزاد ہوئے سی۔ اور بھائی کہے کی آزادی؟ کون سی آزادی حاصل ہوئی ہے ہمیں؟ آج تک یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ ابھی پچھلے دنوں ایک جج صاحب کا مسئلہ آیا کہ وہ جج جو ہمارے ٹیکسز سے جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں، تنخواہیں بھی لیتے ہیں، بعد از جو ہے ریٹائرمنٹ وہ پینشنز بھی لیتے ہیں، سہولیات بھی لیتے ہیں، وہ اپنے گھر کی ملازمہ کو جو ہے وہ انصاف نہیں دے سکے۔ ایسا پاکستان ہم نے حاصل کیا۔ کیا ان لوگوں نے اتنی قربانیاں، اتنی گردنیں اس لیے کٹوائی تھیں؟ ایک خاتون کا واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہجرت کر کے واپس آ رہے تھے، ادھر پاکستان آ رہے تھے، تو ایک خاتون تھی اور ساتھ کچھ اور احباب تھے۔ اس خاتون کے پاس ایک نومولود بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب منظر دیکھیے گا کیسا تھا، دشمن پیچھے تھا۔ تو وہ جو مسلمان تھے جو ہجرت کر رہے تھے، وہ چھپ کے کھیتوں میں بیٹھ گئے اور اپنی سانسوں کو بھی دبا لیا کہ کہیں ہماری سانسیں بھی بلند ہوئیں تو دشمن ہماری یہاں موجودگی سے آگاہ ہو جائے گا اور ہم سب کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا۔ ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ ایک نومولود بچہ تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس بچے نے رونا شروع کر دیا۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس خاتون کی طرف دیکھنے لگے کہ تیرے بیٹے کی وجہ سے آج لگتا ہے ہم سب مارے جائیں گے۔ آپ منظر دیکھیے کہ اس خاتون نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس نومولود بچے کا گلا گھونٹ دیا اور سارے اپنے مسلمانوں کی جان بچائی۔ یہ ایسی قربانیوں کے بعد ہمیں پاکستان ملا ہے، اور ہم اتنا بڑا باجا لے کے ساری دنیا میں شور مچاتے پھرتے ہیں۔ ادھر سٹیکر لگا لیا، ادھر سٹیکر لگا لیا، یہاں پینٹ بنا لیا، یہاں پینٹ بنا لیا، پاکستان کے جھنڈے کے رنگ کے ہم نے کپڑے پہن لیے، اور ہم کہتے ہیں جناب واہ 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 ہم آزاد ہوئے تھے۔ اور بھائی کبھی ہوش کے ناخن لو۔ میری والدہ محترمہ کی برسی 10 دسمبر کو ہے، یعنی 10 دسمبر کو انہیں سال ہو جائے گا، تو کیا میں سال بعد جس دن ان کی وصال کا دن ہوگا اس دن میں باجا لے کے بجاتا پھروں گا جناب آج میری والدہ کا وصال کا دن ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا؟ بول کے بتائیے۔ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ لاکھوں شہید، وہ ہزاروں شہید جو شہید ہو گئے، اور میرے دادا جان بتاتے تھے کہ ہمارے جو ہجرت کے دوران ہمارے آدھے رشتہ دار بچھڑ گئے تھے،
آدھے ادھر آگے آدھے ادھر رہ گئے. جو ادھر رہ گئے ان کا آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں. زندہ ہیں تو کس حال میں ہیں, فوت ہو گئے مر گئے تو کس حال میں مرے. اتنا بڑا دکھ ہے, اتنی قربانیوں کے باوجود یہ ہمیں یہ جو پاکستان ملا. اور ہمارے بچے جو ہیں وہ, ہم اپنے بچے کو باجا لے کے دے دیتے ہیں, جناب باجا بجاؤ جی, آج کے دن ہم آزاد ہوئے تھے. کیا ایسے 14 اگست منائی جاتی ہے؟ کیا اس لیے پاکستان آزاد ہوا تھا؟ نہ ہمیں وہ نظام مصطفیٰ حاصل ہو سکا. اور یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے, کرپٹ ترین, بد دیانتدار ترین لوگ جو ہے وہ اس نظام میں مسلط ہو چکے ہوئے ہیں. اور اس میں قصور ہمارا ہے, اس میں قصور سراسر ہمارا ہے, کیونکہ ہم نے خود ان لوگوں کا انتخاب کیا. اب تو میڈیا کا دور ہے, کچھ بھی چیز نہیں چھپتی. یہ جو سڑکوں پہ لوگ نکلتے ہیں جو فلانے دے نعرے وجنے بھی وجنے نے, وہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ بد دیانتدار ہے, یہ چور ہے, یہ کرپٹ ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ مرزائیوں کو غیر مسلم جو ہے ان کو جو ہے بھائی بہن کہتا ہے, یہ ہندو برادری کا جو ہے وہ احترام کرتا ہے, یہ سارا کچھ کرتا ہے. لیکن اسی کہنا نہیں جی فلانے دے نعرے وجنے ہی وجنے نے. وہ ایک دوسری پارٹی ہے, وہ کہتا ہے جناب وہ ہمارا وہ آج تک زندہ ہے. روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر جو ہے وہ پاکستانوں کو جو ہے وہ بے وقوف بنایا جاتا ہے. کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب ووٹ کو عزت دو, اس نام پر جو ہے وہ پاکستانیوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے. ایک بندہ آتا ہے, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے پورے جلسے میں مجرے ہوتے رہتے ہیں, عورتیں اور مرد اکٹھے ناچتے رہتے ہیں. کیا اس لیے پاکستان حاصل ہوا تھا؟ بول کے بتائیے. جب تحریک پاکستان چلی تھی تو اس وقت نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو مجھے بتائیے, یہ جو پارٹیاں ہیں اب تو انہوں نے خیر سے یہ نعرہ لگانا ہی چھوڑ دیا. کسی جماعت میں, کسی جماعت کے جلسے میں یہ نعرہ لگتا ہے جی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ نہیں لگتا, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ نعرہ لگایا تو سب سے پہلے یہ نعرہ جو ہے وہ ہماری گردنوں پر ہاتھ رکھتا ہے کہ جناب حساب دیجئے. آپ کے سپرد جو ہے وہ اتنے کروڑ عوام کی جو ہے وہ امانتیں آپ کے سپرد کی گئی تھیں. آپ نے سود کے نام پر نظام معیشت کو سارا تباہ و برباد کر دیا. ہمارا دین جو ہے وہ تو سود کا منع کرتا ہے, سود سے منع کرتا ہے, لیکن ہماری ساری معیشت چل ہی سود پر رہی ہے. تو اس لیے پاکستان حاصل نہیں کیا گیا تھا. ہم نے آج تک, ہم کہتے ہیں جناب ہمیں آزادی مل گئی, آزادی مل گئی, کائے کی آزادی مل گئی بھائی؟ آج تک چلیں, وہ تو ان کا کام ہے, وہ جو کرپشن کر رہے ہیں, وہ جو بد دیانتی کر رہے ہیں, پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. مجھے بتائیے, ہم جو نچلے درجے کے, میں اپنی بات کرتا ہوں, ہم جو نچلے درجے کے لوگ ہیں, ہم نے آزادی کی کیا قدر کی؟ ہمارے ایک بچے سے اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ کے چاچو کی, آپ کے ماموں کی, آپ کی پھپھو کی شادی ہے تو کتنے دن کا فنکشن ہوگا, تو وہ میری معلومات کے مطابق کم از کم 3 دن بتائے گا. ویسے تو بڑا کچھ شروع ہو چکا ہو کہ مہندی, برات تے ولیمہ, ایسے ہی ہے نا جی. مہندی, مجھے بتائیے کہ اسلام میں مہندی کا تصور ہے جی؟ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا؟ 75 سال ہو گئے, ہم نے تو دیواریں بنا لیں درمیان میں, ہم علیحدہ ہو چکے, وہ علیحدہ ہو چکے, تو ہم نے آزادی کی قدر کیا کی؟ ہم نے تو آج بھی ان کے دستوروں کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں آج بھی. اب تو مہندی کے بعد اور بھی بڑا ڈانڈیا پتہ نہیں اور کیا کیا کچھ رسمیں شروع ہو چکی ہوئی ہیں. یہ کیا, یہ اسلامی رسمیں ہیں؟ جب میرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو کیا مجھے اس وقت وہ قربانیاں یاد آتی ہیں؟ اگر یہی سارا کچھ کرنا تھا تو یہ تو انڈیا میں رہ کر بھی ہو سکتا تھا. اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, وہ کس وجہ سے ہوئیں؟ کہ ایک علیحدہ ریاست ہو جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی بات ہو, وہ باتیں ہوں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے, وہ باتیں ہوں, وہ انصاف ہو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. تعلیم کے نام پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے وہ یونیورسٹی کا معاملہ, بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی, ایک شخص کے موبائل سے 5500 غیر اخلاقی ویڈیوز نکلیں, اور وہ وہاں کی طالبات کی تھی جن کو ڈگری کے نام پر بلیک میل کیا گیا, جن کو اسکالرشپ کے نام پر بلیک میل کیا گیا, پاس کروانے, سمیسٹر پاس کروانے کے نام پر بلیک میل کیا گیا کہ اپنی عزتیں ہمارے حوالے کرو, چونکہ ہم صاحب اقتدار ہیں تو ہم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈگری دے دیں گے, آپ کی عزتوں کے بدلے جو ہے وہ ہم آپ کو اسکالرشپ دے دیں گے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تو حال ہو چکا ہوا ہے. کیا اس لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ اس لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھی؟
بالکل اس لیے یہ قربانیاں نہیں دی گئی تھیں۔ میرے عزیز، جو قربانی کا مقصد ہے وہ سمجھیے، اپنے بیٹے کو باجا لے کے دے دینا، اور ہمارے ہی بچے جو ہے وہ رنگ برنگے کپڑے پہن کے، یہ پاکستان کے جھنڈے کے کپڑے پہن کے سارا دن سڑکوں پہ پھرتے رہیں اور باجے بجاتے رہیں، موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کر وہ جو ہے وہ شور پھیلاتے رہیں اور آلودگی پھیلاتے رہیں۔ اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ ہاں 14 اگست آ رہی ہے، جو کرنے والے کام ہے، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو گھر میں لے کے بیٹھیں، اپنے بچوں کو، توجہ میری طرف رکھیے، اپنے بچوں کو گھر میں لے کے بیٹھیں، گھر میں جو پکا ہو وہ سامنے رکھیں، تھوڑی دیر درود پاک پڑھیں، تھوڑی دیر تلاوت کلام مجید کریں، اس کے بعد دعا کریں کہ باری تعالیٰ آج کے دن پاکستان بنانے میں جتنے مسلمان شہید ہوئے، یہ جو پڑھا گیا، ہم اس کا ثواب جو ہے وہ ان شہداء کی ارواح کو پیش کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ ان کے درجات اور زیادہ بلند فرما۔ کبھی 14 اگست اس طرح بھی منا کے دیکھیں، کبھی 14 اگست اس طرح بھی منا کے دیکھیں۔ یہ باجا بجانا یہ ہمارا دستور نہیں ہے، یہ رنگ برنگے کپڑے پہننا، چہرے بگاڑ لینا یہ ہمارا دستور، سڑکوں پہ شور شرابہ کرنا یہ ہمارا دستور نہیں ہے۔ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ کپڑے دکھانے کے لیے باہر نکل آتی ہیں کہ جناب آج میں نے جو ہے وہ سفید شلوار اور سبز قمیض پہنی ہے، یہ ہمارا دستور نہیں ہے، اور نہ ہی اس لیے پاکستان بنا تھا، نہ ہی اس لیے ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اور نہ ہی اس لیے قربانیاں دی تھی کہ وہ جو یہودی ہیں، وہ جو ہندو ہیں، ان کی رسم و رواج جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ گھروں تک آ جائیں۔ میرے بیٹے کی، میری بیٹی کی شادی ہو تو صرف اور صرف اسلامی طرز کے مطابق ہو، اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہو، تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ جناب ہم جو علیحدہ ہوئے تھے ہم نے جو ہے وہ مقصد حاصل کر لیا۔ رسمیں ہم نے اس میں شامل کرنی ہے تو پھر علیحدہ ہونے کا کیا فائدہ تھا؟ اتنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا، 75-76 سال ذلیل ہونے کا، سارا کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو میری باتیں سمجھ آ گئی جی آپ احباب کو؟ کوشش کریں گے جی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ نعرہ لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اچھا ساتھ ایک نعرہ اور بھی شامل کیجئے، پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان کا مقصد کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ پاکستان صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہ پاک سرزمین، اور یہ یاد رکھیے، یہ دنیا میں صرف 2 ریاستیں ایسی ہیں جو صرف دین کے نام پر قائم ہوئی۔ پہلی ریاست مدینہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور وہ دین کے نام پر اس ریاست کو قائم کیا جسے ریاست مدینہ، حقیقی ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نعرے والی نہیں، یہ جو یہ لولی پاپ دیتے ہیں، یہ والی ریاست مدینہ نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کی تھی۔ اور دوسری یہ وطن عزیز پاکستان کی ریاست، یہ فقط دین کے نام پر قائم ہوئی۔ اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نعرے کا اس کا خون اور پسینہ ہے۔ بہت سے شہداء نے اسی لیے خون بہائے تھے، چلو ہم نہ صحیح، ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس میں دین کا لطف حاصل کر سکیں گی، صرف اس لیے یہ۔ اور یہ پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، آپ پوری دنیا پھر کے دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس پاکستان کو 4 موسم بھی عطا فرمائے ہیں، اس پاکستان کو دریائی نظام بھی، نہری نظام بھی، سمندر بھی عطا فرمائے، اس پاکستان کو ریگستان بھی عطا فرمائے، اس پاکستان کو پتھریلی زمین بھی عطا فرمائی، اس پاکستان کو میدانی زمین بھی عطا فرمائے، برفانی پہاڑ، گلیشیئرز بھی عطا فرمائے، سارا کچھ عطا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے۔ گرمی اور سردی بھی عطا فرمائی، بہار اور خزاں بھی عطا فرمائی، ہر موسم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنی جو ہے وہ عطاؤں سے بھرپور کر کے ہمیں یہ پاکستان کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کی قدر کریں، آزادی کی قدر کریں۔ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وطن مبارک سے کیسے محبت فرمایا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 2 گروہ ہو، ایک انصار ہیں اور ایک مہاجرین ہیں، اگر تم دونوں میں کبھی اختلاف ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انصار کا، اہل مدینہ کا ساتھ دوں گا کیونکہ یہ میرے وطن والے ہیں۔ حب الوطن من الایمان، یہ میرے وطن والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں سفر سے آتے تو جیسے ہی مدینہ شریف کے مکان نظر آنے شروع ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری مبارک کو تیز کر لیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیکھو ہمارا مدینہ آ گیا سامنے۔ یعنی وطن کی محبت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلقین فرمائی ہے
کہ اپنے وطن سے محبت کریں، اس کی قدر کریں، آزادی کی قدر کیا کریں، آزادی کا شکر ادا کیا کریں۔ اور ایک اور آخری گزارش یہ، آج جمعۃ المبارک ہے، جمعے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سنا نا جی آپ سب نے؟ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آج انفرادی طور پر وطن عزیز کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس ملک کو غیرت مند عاشق رسول حکمران عطا فرمائے، اللہ رب العزت اس ملک کے نظام معیشت سے سود کا خاتمہ فرمائے، اللہ رب العزت اس ملک کو جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کی دولت عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کریں، آج اپنے وطن کے لیے دعائیں کریں۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ پاک سرزمین ہماری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارے لیے، اس کا شکر بھی ادا کریں، اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں بھی کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔